السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ بیٹا ہم سبق نمبر 5 کے مشقی سوالات جو ہے وہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ آج جو ہے وہ ہم کریں گے مرکب جملہ۔ مرکب کسے کہتے ہیں یہ آپ نے پہلے نردبان میں بھی پڑھا۔ مرکب جملہ ایسا جملہ جو دو یا دو سے زیادہ باتوں کو بیان کرے۔ ان باتوں کے درمیان ربط پیدا کرنے کے لیے اس میں اگر، مگر، تو، لیکن یا پھر جیسے حروف استعمال ہوں مرکب جملہ کہلاتا ہے۔ تو آپ نے اس کو یاد کرنا ہے اور دیکھنا کہ کون کون سے الفاظ جو ہیں وہ مرکب ہوتے ہیں، حروف کون سے مرکب حروف ہوتے ہیں۔ ایسے اس کی مثال دیکھیں، نوید گھر تاخیر سے پہنچا تو اس کے والدین سخت پریشان تھے۔ تو اس میں تو جو ہے یہ مرکب حرف ہے۔ میں نے اس سے بات کی لیکن وہ چپ رہا، تو لیکن جو ہے یہ مرکب ہے۔ وہ فعل ہو گیا مگر اس نے نصیحت پر عمل نہ کیا، یہ بھی مرکب جملہ ہے۔ اس میں مگر جو ہے یہ حرف مرکب ہے۔ پہلے گھر جاؤ پھر وہاں سے بازار جانا، تو پھر اس میں حرف مرکب ہے۔ تو اس نے بتایا کہ حرف مرکب وہ ہوتا ہے جس میں دو یا دو سے زیادہ باتوں کو بیان کیا جائے اور ان کے درمیان ربط پیدا کرنے کے لیے ان حروف کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو بیٹا یہ دیکھیں، وہ فعل ہو گیا مگر اس نے نصیحت پر عمل نہ کیا۔ اب اس کے اندر دو باتیں بیان کی گئیں، وہ فعل ہو گیا، اس نے نصیحت پر عمل نہ کیا، یہ دو باتیں۔ اب ان دونوں باتوں کے درمیان ربط اور تعلق پیدا کرنا ہے تو وہ حرف مرکب کے ذریعے جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ تو اس میں وہ فعل ہو گیا مگر اب یہ حرف مرکب لایا گیا، ٹھیک ہے، جس سے جو ہے وہ جملہ جو ہے وہ مکمل ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے اور مزید آپ نے 3 مرکب جملے جو آپ نے بنانے ہیں۔ اگلا کویسچن ہے، مندرجہ بالا مثالوں کی روشنی میں بتائیں کہ دیے گئے جملے مفرد ہیں یا مرکب۔ وہ کہہ رہا ہے کہ اوپر جو بات آپ کو سمجھائی گئی ہے، مثالیں دی گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس نے یہ جملے دیے ہیں، اس کے اندر کون سے مرکب جملے ہیں اور کون سے مفرد وہ بتانا ہے۔ تم آئے تو پھر میں چلا جاؤں گا، تم آئے تو پھر میں چلا جاؤں گا۔ تو اس کے اندر دو باتیں ہیں، تم آئے تو پھر میں چلا جاؤں گا، ٹھیک ہے، تم آئے پھر میں چلا جاؤں گا، یہ دو باتیں، اور اس کے درمیان یہ تو جو ہے یہ حرف مرکب ہے۔ تو یہ مرکب جملہ ہوا۔ بارش ہوئی تو ہر جگہ پانی کھڑا ہو گیا، بارش ہوئی ہر جگہ پانی کھڑا ہو گیا، یہ دو جو ہے وہ باتیں اور ان کے درمیان حرف مرکب لایا گیا ہے، تو یہ مرکب جملہ ہے۔ میں نے نماز پڑھ لی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے اندر یہ مفرد جملہ ہوگا کیونکہ اس کے اندر دو باتیں جو ہیں وہ نہیں بیان کی گئیں اور نہ ہی اس کے اندر حرف مرکب جو ہے وہ لایا گیا ہے۔ اگر لکھنا، اس قدر طویل سبق کو ایک چھوٹی سی کہانی کی صورت میں لکھیں۔ کوشش کیجیے کہ سبق میں موجود الفاظ کا کم سے کم استعمال کریں۔ لکھیے اور اپنے ذخیرہ الفاظ کا امتحان لیجیے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے جو چیپٹر پیچھے پڑھا ہے، ٹھیک ہے، چڑیا کی نصیحت، اس کو ایک چھوٹی سی کہانی کے اندر، ایک چھوٹے سے خلاصے کے اندر آپ نے اس کو جو ہے وہ لکھنا ہے۔ بالکل اس کا جو مین پوائنٹ ہے، جو مین چیزیں ہیں، بالکل اس کا چھوٹا سا خلاصے کا بھی خلاصہ جو ہے وہ آپ نے لکھنا ہے۔ تو اس میں آپ نے یہ لکھنا ہے، یہ بتانا ہے، ایک چڑی مار نے جال لگایا تو صرف ایک چڑیا ہی اس کے جال میں پھنسی۔ چڑیا نے کہا مجھے آزاد کر دو، میں تمہیں 3 نصیحتیں کروں گی جس سے تمہیں فائدہ ہوگا۔ چڑی مار نے چڑیا کو چھوڑ دیا۔ چڑیا نے کہا جو چیز نہ مل سکتی ہو اس کی خواہش نہ کرو اور جو کھو جائے اس کا غم نہ کرو۔ ویسے تم نے مجھے چھوڑ کر غلطی کی ہے۔
میرے پیٹ میں قیمتی موتی تھا جو تمہیں امیر کر سکتا تھا۔ چڑی مار نے یہ سن کر افسوس کرنے لگا۔ چڑیا ہنسی اور کہا، تم نے میری پہلی 2 نصیحتوں پر عمل کیا، اس لیے میں تمہیں تیسری نصیحت نہیں کروں گی۔ وہ یہ کہہ کر اڑ گئی۔ تو یہ جو ہے ایک چھوٹی سی کہانی کی صورت میں جو ہے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد بیٹا یہ سرگرمیاں ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ ایکٹیویٹی بھی ہے۔ گرمیوں کی چھٹیوں میں بچوں کے مختلف رسائل کا مطالعہ کیجیے اور اپنے علم اور تجربے میں اضافہ کیجیے، ٹھیک ہے۔ تو آپ گھر کے اندر یا نیٹ کی مدد سے اگر آپ کے پاس رسالے ہیں تو آپ ان کو پڑھیں اور اپنی معلومات کے اندر اضافہ کرنا چاہیے۔ درج ذیل پیراگراف بغور پڑھیں اور اپنی تعداد کے مطابق 3 جوڑیاں بنا لیں۔ پہلی جوڑی محاوروں کی نشاندہی کریں، دوسری اس کے حقیقی معنی اور تیسری جوڑی مجازی معنی بتائیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے اس پیراگراف کو 3 حصوں میں بنانا ہے۔ پہلے حصے میں آپ نے جو محاورے ہیں وہ الگ کرنے ہیں، دوسرے حصے میں آپ نے اس کے حقیقی معنی بتانے ہیں، اور تیسرے میں مجازی معنی جو آپ نے بتانے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اس کے جو ہے وہ محاورے دیکھیں گے، اس کو غور سے پڑھتے ہیں اور پھر اس کے جو محاورے ہیں ان کو ہم نشان لگائیں گے۔ بات بات پر آگ بگولا ہونا، تو آگ بگولا ہونا یہ محاورہ ہے۔ بات بات پر آگ بگولا ہونا بے وقوفی کی علامت ہے۔ جو لوگ ہر وقت آسمان سر پر اٹھائے رکھتے ہیں، تو یہ آسمان سر پر اٹھانا یہ محاورہ ہے۔ وہ اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی مصیبت میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ بلا وجہ آپے سے باہر ہونے سے پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں آتا۔ آپے سے باہر ہونا یہ محاورہ ہے۔ اس لیے عقل مندی یہی ہے کہ غصے اور جلد بازی سے پہلو بچا کر عزت کمانے کا ڈول ڈالا جائے۔ تو پہلو بچانا یہ بھی محاورہ ہے، ڈول ڈالنا یہ بھی محاورہ ہے۔ تو بیٹا آپ نے ان محاوروں کو جو ہے آپ نے اس طرح جو ہے وہ آپ نے لکھنا ہے، ٹھیک ہے، محاورے لکھنے ہیں اور پھر اس کے یہ 7 معنی جو وہ دیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ نے جو ہے یہ کام کرنا ہے، اس کو غور سے یہاں سے دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ تو ایسے ہی آپ نے جو ہے محاوروں کو جو ہے وہ الگ لکھ لینا ہے، پھر اس کے بعد اس کے حقیقی معنی لکھنے ہیں اور پھر اس کے مجازی معنی جو وہ آپ نے کاپی کے اوپر لکھنے ہیں۔ اور یہ اس طرح کے پیراگراف جو ہے وہ پیپر میں بھی آ سکتے ہیں، تو آپ نے اس کو غور سے اور توجہ سے یہ کام دھیان سے کرنا ہے۔ امید ہے بیٹا آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔